بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر والمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض مستقر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیلوں کے درمیان ایسا تعارض ہوتا ہے کہ جن کے درمیان جمع عرفی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اس کی دو صورتیں کی تھیں کہ جہاں پر دوسری صورت کے بارے میں ہم کچھ بحث کر چکے ہیں کہ جہاں پر دو ایسی متعارض دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کے اندر مرجح موجود ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تین بحثیں کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ مرجحات کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ہیں، تو اسی بحث کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو بطور مرجح واقع ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مرجحات خبریہ کے بارے میں کہا کہ آیا ایسی چیزیں کہ جن کے اندر مثلاً چونکہ مرجحات راوی کی بہت ساری جو ہے وہ اقسام ہے، تو پہلی قسم کے اندر جو چیز انہوں نے ذکر کی وہ تھا صفات راوی، کہ جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر دو روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں متعارض ہیں، مگر ایک روایت کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں ان میں موجود صفات فاضلہ بطور عدم موجود ہیں لیکن دوسری میں ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت کو نقل کرنے والے جو ہے وہ افقہ ہیں، اصدق ہیں، اورع ہیں، عادل ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ دوسری میں ایسے نہیں ہیں، تو کیا ان صفات راوی جس کے اندر بطور عدم موجود ہے کیا اس روایت کو ہم دوسری پر مقدم کر سکتے ہیں؟ کیا صفات راوی مرجحات میں سے شمار ہوتا ہے یا شمار نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب کا نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ مرجحات میں سے شمار ہوتا ہے لیکن معنی نفی میں نہیں ہوتا، کہ جہاں پر دو روایتیں ہمارے پاس موجود، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ باب قضاوت سے ہے کہ جہاں پر قاضی صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اگر دو لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی مسئلے میں آپس میں باہمی خصومت رکھتے ہیں اور وہ قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر اس حکم کے متعلق شریعت میں دو روایتیں موجود ہیں، تو وہاں پر پھر قاضی صاحب کو یہ شریعت حق دیتی ہے کہ جس کے اندر عادلیت و اصدقیت و افقہیت و وغیرہ وغیرہ زیادہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو ترجیح دے دو اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دو، چاہے جس کے حق میں بھی آئے، اور دوسری کو چھوڑ دو، لیکن معنی نفی میں جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا شہرت عملیہ بطور مرجح جو ہے وہ قرار پا سکتی ہے، یا مثلا دو روایتیں ہیں، دو متعارض ہیں، دو میں سے ایک ایسی ہے کہ جس پر علماء نے عمل کیا ہے اور اس پر علماء کا عمل مشہور ہے، جبکہ دوسری روایت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ مثلا وہی جو مقبول ہے عمر بن حنظلہ ہے کہ جس کو پیش کیا گیا ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو وہ نقل کرتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے کہ جس پر جو ہے وہ مشہور ہے، کہ جس پر ان کا عمل کرنا شہرت رکھتا ہے، جبکہ دوسری شاذ اور نادر ہے، تو پس وہاں پر مقام فیصلہ میں جو ہے وہ اسی کو لے لیا جائے گا کہ جو شہرت عملیہ رکھتی ہے، جس پر جو ہے وہ علماء نے عمل کیا ہے، اور دوسری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔
یہاں پر بصاحب کتاب شہرت عملیہ والی روایت کو بطور مرجح قبول نہیں فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق بھی درواقع باب قضاوت سے ہے کہ جس طرح کے صفات راوی میں ہم نے پیچھے عرض کر دیا ہے. پس معنی نفی میں کہ جہاں پر دو خبریں مقام افتاء میں متعارض ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یلاحظ علی الاستدلال میں جو ہے وہ مصنف نے پس اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ شہرت عملیہ والی روایت کو مرجح قرار دیں گے اور دوسری کو ترک کر دیا جائے گا تو پس یہ معنی نفی کو ثابت کرنے سے قاصر ہے. الترجیح بموافقت الکتاب، ایک اور مرجح ہمارے پاس موجود ہے کہ دو متعارض دلیلوں میں سے ایک دلیل ایسی ہے کہ جو موافق کتاب ہے، ایک ایسی روایت ہے کہ جس کا مفہوم کتاب یعنی قرآن مجید کے موافق ہے، اور دوسری ایسی روایت ہے کہ جو مخالف کتاب ہے. تو وہاں پر جو ہے کیا کیا جائے، تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جو موافق کتاب ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ترجیح دی جائے اس پر کہ جو موافق کتاب نہیں ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ثابت کرنے والا سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ موافقت کتاب اور مخالفت کتاب سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ موافقت کتاب یا مخالفت کتاب سے مراد 100% جو ہے وہ مخالفت مراد نہیں ہے کہ 100% مثلا ایک روایت ایسی ہو کہ جو دوسری روایت کی مخالف ہو، اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو نسبت ہے وہ مباینت والی ہو، تباین کلی ہو یا مخالفت رکھتی ہو، بلکہ یہاں پر درواقع ایسی روایت مراد ہے کہ جو قرآن مجید سے مخالف تو ہے لیکن اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. مثلا کیسے؟ مثلا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو روایات موجود ہیں، ان میں سے ایک روایت ایسی ہے کہ جو عموم قرآن کے مطابق ہے، اور دوسری روایت ایسی ہے کہ جو لگ رہا ہے کہ اس عموم قرآن کے لیے مخصص قرار پا رہی ہے. تو پس یہاں پر چونکہ مخالفین جو ہے وہ ایسی روایات کو جعل کرتے تھے، گھڑتے تھے کہ جو قرآن مجید کے مفہوم سے ملتی جلتی ہوں، تو پس یہاں پر عین ممکن ہے کہ وہ روایت کے جو مخصص عموم قرآن واقع ہو رہی ہے وہ اسی کیٹیگری سے ہو. تو پس یہاں پر ہم اس مخصص کو جو کہ بظاہر مخالف عموم قرآن ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو عموم قرآن کے مطابق ایک عمومی مفہوم کو سمجھانے والی روایت ہے اس کو لے لیں گے. تو پس یہاں پر موافق کتاب ہونا یہ مرجح قرار پائے گا. ترجمہ انتہائی آسان ہے. الترجیح بشہرت العملیت، فرماتے ہیں کہ شہرت عملیہ کے ذریعے سے کسی روایت کو کسی پر ترجیح دینا. قد ورد الترجیح بشہرت العملیت، کہ شہرت عملیہ کے ذریعے سے ترجیح وارد ہوئی ہے. اے عمل جل الاصحاب احد روایتین، کیا مطلب ہے شہرت عملیہ کا؟ کہ یعنی دو روایتوں میں سے ایک روایت پر جل اصحاب نے عمل کیا ہے، یعنی علماء کے اجماع ہے کہ انہوں نے اجماعاً اس پر مقام عمل میں اس کو اپنایا ہے. دونوں روایت الاخرى، لیکن دوسری روایت ایسی نہیں ہے. فی المقبولۃ السابقہ، جس طرح کہ مقبول سابقہ میں گزر چکا ہے کہ فقط طرح عمر ابن حنظلہ مساوات الراویین فی الصفات قائلا، کہ چونکہ مطرح کیا ہے عمر بن حنظلہ نے صفات کے اعتبار سے دو راویوں کے درمیان برابری کو قائلاً یہ کہتے ہوئے کہ
فقلت پس میں نے سوال کیا یا میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ انہما عدلان مرضیان عند اصحابنا، کہ جن دو مختلف روایات کو لانے والے ہمارے اصحاب ہیں وہ ایسے ہیں کہ دونوں عادل ہیں، کہ جن میں سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو قال، یہ تو کہا عمرو بن حنظلہ نے، تو یہاں پر جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا ينظر إلى ما كان من روایتہم عنا، کہ دیکھا جائے گا اس چیز کی طرف کہ جو وہ ہم سے نقل کر رہے ہیں، فی ذلک الذی حکم بہ، اس مورد میں کہ جس مورد میں ان دونوں نے حکم لگایا ہے۔ کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ المجمع علیہ عند اصحابک، کہ جو حکم انہوں نے لگایا ہے جس روایت کو بیس بنا کر، آیا وہ روایت ایسی ہے کہ جس پر ہمارے اصحاب کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اگر ایسی ہے فیؤخذ بہ من حکمنا، تو پس وہاں پر ہمارے حکم میں اس کو اخذ کیا جائے گا، اسی کو لے لیا جائے گا۔ ویترک الشاذ، اور طرف مقابل میں جو روایت شاذ موجود ہے، النادر، جو قلیل ہے، الذی لیس بمشہور عند اصحابک، کہ جو تمہارے علماء کے درمیان مشہور نہیں ہے، فإن المجمع علیہ لا ریب فیہ، پس یہاں پر دوسری کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو مجمع علیہ ہے اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الامور ثلاثۃ، کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ امر بین رشدہ فیتبع، کہ ایک ایسا امر ہوتا ہے کہ جس کا ہدایت ہونا واضح ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی۔ وامر بین غیہ فیجتنب، اور ایک ایسا امر ہے کہ جس کا باطل ہونا واضح ہے تو اس سے اجتناب برتا جائے گا۔ وامر مشکل، اور تیسرا امر مشکل ہے، نہیں معلوم کہ رشد میں سے ہے یا غی میں سے ہے، تو یرد علمہ الی اللہ و الی رسولہ، تو اس کے علم کو جو ہے وہ پلٹا دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو یہاں پر بس ثابت ہوتا ہے کہ جس روایت پر، یعنی امام علیہ السلام کی بات سے یہ معلوم ہوا کہ جس روایت پر علماء نے عمل کیا ہے اور شہرت عملیہ رکھتی ہے تو تعارض کی صورت میں اس کو لے لیا جائے گا اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن صاحب کتاب جو ہے وہ اس شہرت عملیہ والی ترجیح کو قبول نہیں فرماتے، اور یلاحظ علی الاستدلال بانہ، اس استدلال پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یحتمل جدا اختصاص الترجیح بشہرت العملیۃ بمورد القضاء وفصل الخصومہ، فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایک سنجیدہ احتمال موجود ہے کہ ہم یہاں پر شہرت عملیہ والی جو ترجیح موجود ہے اس کو خاص کریں گے مورد قضاء کے ساتھ، کہ جہاں پر قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں پر قاضی صاحب لوگوں کے جھگڑوں کے جو فیصلے کرتے ہیں اس مورد کے ساتھ اس کو تخصیص دیں گے۔ الذی لا یصح فیہ ایقاف الحکم، کہ جہاں پر حکم کو موقوف کرنا اور کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا صحیح نہیں ہوتا، وہاں پہ بہر صورت فیصلہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ فیرجع احد الراویین علی الاخر بملاحظۃ مصدرہ، پس یہاں پر دو راویوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی اس کے منبع اور اس کے مصدر کو دیکھتے ہوئے۔ واما لزوم ترجیح بہا ایضا فی تعارض الخبرین، لیکن یہاں پر اس شہرت عملیہ کی بنیاد پر یہاں مقام افتاء میں اگر دو روایات متعارض ہو جاتی ہیں تو اسی شہرت عملیہ کو بیس اور بنیاد بنا کر ایک کو دوسری پر ترجیح دینا اور اس ترجیح کو لازم قرار دینا فغیر ظاہر من الحدیث، یہاں پر اس روایت سے کم از کم معلوم نہیں ہوتا۔ لا یثبتہ ولا ینفی، فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس معنی نفی مقام افتاء میں نہ تو ہونے کو ثابت کرتی ہے اور نہ ہی نہ ہونے کو، الا اذا قیل بالغاء الخصوصیت بین المقامین عرفا،
ہاں مگر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہاں پر دونوں مقامات پر عرف جو ہے وہ یہاں پر خصوصیت کو لغو قرار دے رہا ہے، تو یہاں پر عرف اگر جو ہے وہ لغو قرار دے رہا ہو اور دونوں مقامات کی خصوصیت کو وہاں پر کوئی اہمیت نہ دے رہا ہو تو وہاں پر ہو سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں جو ہے ثابت کرنا مشکل ہے۔ جیم یہ ہے کہ ترجیح ہو بموافقت الکتاب، موافقت کتاب کے ذریعے سے ایک روایت کو دوسری پہ ترجیح دینا۔ ان الایمان فی المقبولۃ یثبت، اگر ہم مقبول عمرو بن حنظلہ میں غور کرتے ہیں تو غور کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء، اگرچہ حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ اگرچہ باب قضاء کے اندر دو روایات میں تعارض کی صورت میں مرجحات کو بیان کر رہا ہے، لیکن السائل لما وقف على ان الامام علیہ السلام یقدم رأی احد القاضیین علی الآخر، لیکن جب سائل سوال کرنے والا اس بات سے واقف ہے کہ امام علیہ السلام دو قاضیوں میں سے ایک کی رائے کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ بحجتن، اس دلیل کے ذریعے سے کہ ان مستند احدہما هو الخبر المجمع علیہ، کہ ایک بندے کی جو خبر ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ دے رہا ہے وہ ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہے، تو جب سائل کو یہ بات معلوم ہے تو بدا لہو ان یسألہ عن تعارض الخبرین، اب یہاں پر اس کو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ وہ چونکہ باب قضاوت میں تو معلوم ہے، اب اسے خیال پیدا ہوا ہے کہ اب ایک اور چیز کے بارے میں بھی وہ سوال کرے، وہ کون سی ہے؟ ان یسألہ عن تعارض الخبرین، کہ وہ معنی نفی میں باب افتاء میں جہاں پر دو خبریں متعارض ہو جاتی ہیں اس کے متعلق بھی سوال کرے، وہ مرجحاتہما، اور وہاں پر دو روایتوں کے مرجحات کے بارے میں سوال کرے، ما قطع نظر ان کونہما مصدرا للقضاء، قطع نظر اس کے کہ یہ دونوں جو روایات ہیں ان کا تعلق باب قضاء سے ہے یا نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھنا، تو وہاں پر وقالا یعنی اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ باب افتاء میں جب دو دلیلیں متعارض ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے، تو یہاں پر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِن كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ، کہ آپ سے دو روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ جو دونوں مشہور ہیں اور دونوں کو نقل کرنے والے راوی ثقہ ہیں، یہاں کیا کیا جائے تو فرمایا يُنظر فَمَا وَافَقَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ، فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ دو میں سے جس کا حکم کتاب اور سنت کے مطابق ہے اور عامہ کے مخالف ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَخَالَفَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةِ، اور اسی طرح جس روایت کا حکم مخالف کتاب و سنت ہے اور موافق عامہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ پس وَيَدُلُّ عَلَى ترجیح موافقت الکتاب والسنت غیر واحد من الروایات، پس یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق ہونے والی کو ترجیح دینا دوسری پر، اس کے متعلق بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک کو ذکر کر رہے ہیں کہ روا عبد الرحمن بن ابی عبداللہ قال صادق علیہ السلام، فرمایا اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، جب تمہارے اوپر دو مختلف حدیثیں وارد ہوں، فاعرضوہما علی کتاب اللہ، تو پس ان دونوں کو عرضہ کرو کتاب خدا پر، فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، پس وہ روایت کے جو موافق قرآن ہو اس کو لے لو، وما خالف کتاب اللہ فردوہ، تو جو مخالف کتاب ہو اس کو چھوڑ دو۔ ثم انه ليس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بالتناقض والتباین الکلی، اب یہاں پر آپ نے جو کہا ہے کہ موافقت کتاب ہونا مرجحات میں سے ہے، تو یہاں پر
دوسری طرف مخالفت کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا مخالفت کتاب سے مراد جو ہے وہ اس روایت اور قرآن مجید کے درمیان تناقض یا تباین کلی مراد نہیں ہے. کیوں؟ لأن عدم حجیت المبین صریح معلوم لا یحتاج الی البیان اولا. چونکہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایت کے جو قرآن مجید کے مفہوم کے صریحاً مبین ہو تو فرماتے ہیں کہ اصلاً اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اصلاً حجت ہی نہیں ہے. ولا یضعہ الوضاعون ثانیاً. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گھڑنے والے ایسی روایات کو گھڑتے ہیں تو وہ بالکل اس روایت کو نہیں گھڑتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے مفہوم کے بالکل مخالف ہوتی ہے. لأنہ یواجہ من اول الامر بالنقد والرد بأنہ کذب موضوعہ علی لسان الامام. چونکہ وہ جب گھڑنے لگتے ہیں تو ان کو اول امر سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسی روایت کو گھڑیں گے جو امام علیہ السلام کے زبان یا ان کے اقوال کے بالکل برخلاف ہے تو یہ موجب نقد اور موجب رد قرار پائے گی اور لوگ اس کو پھینک دیں گے. تو بس ایسی روایت گھڑتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے مفہوم سے ملتی جلتی ہو. فیضاً المراد میں مخالفت الکتاب هو المخالفت بمثل العموم والخصوص. پس یہاں پر مخالفت کتاب سے مراد ایسی روایت ہے کہ جس کا قرآن مجید کے مفہوم سے عام خاص من وجہ کا رشتہ ہو. فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم والآخر مخالفا له. پس دو روایات میں سے اگر ایک روایت ایسی ہے کہ جو عموم قرآن کے مطابق ہے اور دوسری اس کے مخالف ہے، اس اعتبار سے کہ دوسری روایت اس عموم قرآن کی تخصیص کر رہی ہے، تو یہاں پر جو پہلی ہے جو عموم قرآن کے مطابق ہے اس کو لے لیا جائے گا دون الثانی، لیکن جو تخصیص والی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ الْخَاصُ حُجَّةٌ. اگرچہ وہ جو مخالف ہے جو خاص ہوتی ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے کہ يخصص به الكتاب، اس کے ذریعے سے بھی کتاب کی تخصیص لگائی جا سکتی ہے. لیکن اذا لم يكن مبتلا بالمعارض، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اس کا کوئی معارض موجود نہ ہو. لیکن یہاں پر چونکہ ہے بس اس وجہ سے اس پر یہ اتہام ہے، یہ تہمت ہے کہ وہ مخالف کتاب ہے، بس اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے اور دوسری کو لے لیں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.